حضرت شیس علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت نیک شخص تھا جس کا نام واد تھا، جس کی نیکی اور عبادت کے چرچے ہر طرف تھے۔ جب وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوا تو لوگ سخت غمگین اور اداس ہو گئے۔ اسی موقع پر شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور ان کے غم کو بہانہ بنا کر ایک نیا فتنہ پیدا کیا تاکہ انہیں آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائے۔ دیکھو، یہ تمہارے بزرگ تھے، یہ نیک لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگیاں گزار دی، مگر اب یہ دنیا سے چلے گئے تو کیا تم نہیں چاہتے کہ ان کی یاد باقی رہے؟ اس لیے آپ پتھروں کو تراش کر ان کے مجسمے بناؤ۔ جب تم ان کے مجسمے بنا لو گے تو ہر آنے والی نسل ان کو دیکھ کر ان کی نیکی اور عبادت کو یاد کرے گی۔ اس طرح نیکی اور عبادت کی پہچان باقی رہے گی اور تمہاری نسلیں تمہیں اور تمہارے بزرگوں کو یاد رکھیں گی۔ یوں شیطان نے ان کے نرم دلوں پر وار کیا اور انہیں بہکا کر قائل کیا کہ وہ اپنے نیک بزرگوں کی یاد میں پتھر تراش کر ان کے مجسمے بنائیں تاکہ بعد میں یہ بت ان کے سامنے تعظیم و یادگار کے طور پر کھڑے رہیں۔ اے لوگو، تمہارے بزرگ تمہاری پکار سن سکتے ہیں۔ جب تم مصیبت میں ہو تو ان سے مانگو، یہ تمہارے لیے شفاعت کریں گے۔ اے ہمارے خدا واد، ہماری مدد فرما، ہماری مشکل کو آسان کر۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ آج سے تم زمین پر شرک اور کفر کے درخت کا پہلا بیج لگا چکے ہو۔ وقت گزرتا گیا، سال صدیوں میں بدل گئے، نئی نسلیں آئیں اور پرانی رخصت ہو گئی۔ یوں رفتہ رفتہ ان یادگار پتھروں کے سامنے جھکنا ایک عام رسم بن گئی۔ شیطان کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑنے لگے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بزرگوں کے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا دراصل ان کا حق ہے، حالانکہ یہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اس طرح شرک کی جڑ مضبوط ہو گئی جس نے آنے والی کئی قوموں کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا کہ اس بڑے گروہ میں ہر شخص اپنے باپ دادا کو ہی خدا کہنے لگا، چاہے وہ نیک ہو یا عابد۔ لیکن اس تمام گروہ کے 5 بڑے بت تھے جنہیں سب مل کر پوجتے تھے۔ یہ پانچوں دراصل حضرت شیس علیہ السلام کی نیک اولادوں کے مجسمے تھے۔ قرآن میں بھی ان 5 کے نام بیان کیے گئے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور نہ ہی واد کو، نہ سوا کو، نہ یغوث، یعوق اور نصر کو۔ اسی خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ خواہ وہ تصاویر اور مجسمے زینت کے لیے ہوں، محبت کی علامت ہوں یا یادگار کے طور پر رکھے جائیں، سب صورتوں میں ان سے پرہیز کیا جائے تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں جاندار کی تصویر یا مجسمہ موجود ہو۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو نور سے محروم نہ کرے۔ اسی دور میں ایک نہایت خوفناک واقعہ پیش آیا۔ شیطانوں کا سردار ابلیس اپنے خبیث تخت پر بیٹھا غصے سے آگ اگل رہا تھا۔ اس نے ایک بلند چیخ کے ساتھ اپنے قریبی 200 شیطانوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابلیس نے کہا، اے میرے لشکروں، اب وقت آ گیا ہے کہ انسانوں کو سیدھی راہ سے ہٹا کر ایسے علوم میں الجھایا جائے جو ظاہر میں نورانی لگے مگر حقیقت میں سیاہ ترین زنجیریں ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے شیاطین کو مختلف کاموں کے لیے تقسیم کر دیا۔ کچھ کو حکم دیا کہ وہ انسانوں کو علم نجوم میں مشغول کریں تاکہ وہ اپنے رب پر بھروسہ چھوڑ کر ستاروں کے سہارے جینے لگیں۔ کچھ کو بھیجا کہ انہیں چاند اور سیاروں کی حرکات میں الجھائے تاکہ وہ قدرت کے راز تلاش کرتے کرتے خالق کو بھول جائے۔ کچھ کو تعویذ گنڈوں اور جنتر منتر سکھانے پر مقرر کیا تاکہ لوگ تقدیر کے مالک کو چھوڑ کر ٹکڑوں، دھاگوں اور پتھروں سے امیدیں باندھ لیں، اور کچھ کو آگ اور دھاتوں کے عجیب علوم سکھانے کو بھیجا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسے ہتھیار بنائیں جو خود انہی کے خلاف استعمال ہوں۔ اس طرح ابلیس نے انسانوں میں فتنوں کا ایک ایسا سیلاب چھوڑا جس کی لہریں آج تک تھمی نہیں ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیدھے راستے پر چلنے والے بھی آہستہ آہستہ بھٹکنے لگے۔
لوگوں کے عقیدے بدل گئے اور شرک نے دلوں میں گھر کر لیا۔ انسان حقیقت کو چھوڑ کر فریب نفس اور شیطانی علوم میں کھو چکا تھا۔ ایسے پرفتن دور میں ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو اللہ کی عطا سے وہ سب علم پہلے سے جانتا ہو جو انسانیت کو دوبارہ معرفت الہی کی طرف لوٹا سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اخنوخ رکھا گیا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ادریس علیہ السلام کے نام سے آیا ہے۔ یہ موجودہ عراق کے علاقے بابل میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایسے بے شمار علوم عطا فرمائے جن سے ان تمام فتنوں کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا جو ان شیطانوں نے پھیلائے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلم سے لکھنے کا طریقہ نازل ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے تحریر کرنا سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ انہیں کپڑے سلائی کر کے پہننے کا ہنر سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال لپیٹ کر رہتے تھے۔ علم نجوم، طب اور حکمت بھی ان کے پاس تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک و بت پرستی سے روکا۔ وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے، اے میری قوم، تم ان پتھروں کے آگے کیوں جھکتے ہو جو نہ تو تمہیں سن سکتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان کس نے بنایا، سورج کس نے روشن کیا، بارش کس نے برسائی اور زمین سے رزق اگایا؟ ایک ہی رب ہے جو اللہ ہے، جو تمہارا خالق ہے۔ یہ ادریس ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ بت پوجے ہیں، کیا ہم ان کی راہ کو چھوڑ دیں؟ ہم کیوں جھکیں؟ اے گمراہ قوم، تم دنیا کے فریب میں پڑ گئے ہو۔ جان لو تمہاری طاقت، دولت اور بت کچھ نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ادریس ہمیں ڈراتے ہیں مگر ہم طاقتور ہیں، ہم کیوں بدلیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے، مگر لوگ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر انکار کرتے رہے۔ اے میری قوم، تمہارا غرور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ نے مجھے تمہاری بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اے ادریس، تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم پہاڑ تراش سکتے ہیں، تمہارے ایک خدا سے ہم کیوں ڈریں؟ البتہ ادریس علیہ السلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ اب یہ منکر لوگ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے اور ان کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جو کبھی نہیں رکے گا۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ میرے ساتھ صرف وہی لوگ آئیں جنہیں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو۔ اور یوں ادریس علیہ السلام نے اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر سفر شروع کیا۔ ان کے دلوں میں صرف ایک یقین تھا، جس خدا نے یہاں رزق دیا ہے وہ کہیں اور بھی ضرور دے گا۔ کچھ دنوں کی مسلسل مسافت کے بعد وہ ایک ایسی سرزمین میں پہنچے جہاں زمین ہریالی سے خالی تھی مگر فضا نہایت پرسکون تھی۔ نہ وہاں بت پرستوں کا شور تھا اور نہ فتنہ و فساد کا خطرہ تھا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اللہ کے حکم سے نئی بستیاں بسائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جگہ مصر کے قریب کے علاقے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق انہوں نے شام، آبادی نیل کے علاقوں میں پڑاؤ ڈالا۔ ادریس علیہ السلام نے نہ صرف وہاں نئی آبادی کی بنیاد رکھی بلکہ لوگوں کو کھیتی باڑی کا کام بھی سکھایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ابلیس کو شدید غصہ آیا اور وہ سوچنے لگا، میں نے تو سمجھا تھا کہ بابل کو چھوڑ کر یہ برباد ہو جائیں گے، مگر یہاں تو یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ادریس علیہ السلام صرف ایک ہجرت کرنے والے نبی نہیں ہیں بلکہ ایک معمار ہیں، روحانی بھی اور دنیاوی بھی۔ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں نور، علم اور تہذیب آباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک نئی سازش تیار کی۔ اب ہمیں ان کے دلوں میں لڑائیاں ڈالنی ہوں گی، ان کے درمیان حسد کے بیج بونے ہوں گے، ہم ان کے نفس پر حملہ کریں گے۔ اور یوں شیطانوں نے بستی کے لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ دیکھو، فلاں کے پاس زیادہ مال ہے، تمہارے پاس کیوں نہیں؟ فلاں کو ادریس زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تمہیں کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہ تم اپنی الگ جماعت بنا لو؟ پہل تو یہ وسوسے معمولی محسوس ہوتے رہے، مگر چند لوگوں کے دلوں میں حسد نے جڑ پکڑ لی۔
ایک رات ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا، جو شخص اپنے دل میں کسی بھائی کے خلاف بغض یا حسد محسوس کرتا ہے وہ میرے پاس آ کر اعتراف کرے، کیونکہ شیطان نے حملہ شروع کر دیا ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ چند مخلص لوگ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا، ہم حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ شیطان کے حملے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، سچ بولنا اور فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لینا۔ اس واقعے نے بستی میں دوبارہ اتحاد قائم کر دیا۔ شیطان کے منصوبے کو وقتی طور پر ناکامی ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، ادریس علیہ السلام کی بستی پھر سے مستحکم ہو گئی، مگر وہ خود دن بدن مزید اللہ کی قربت کے خواہش مند ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے ایک مقرب فرشتے سے فرمایا، کیا تم مجھے آسمانوں کے فرشتوں سے ملاقات کرا سکتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کے تسبیح کرنے کے انداز کو دیکھوں، ان کی عبادت کو سنوں اور اپنے رب کی بارگاہ کے قریب تر ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جانے لگا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا اور پھر چوتھا۔ ہر آسمان کے فرشتے حیران تھے کہ یہ کون حسن اخلاق اور نورانی چہرے والا انسان ہے جسے فرشتہ اپنے کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی حکم دیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہے، یہاں کیسے آئیں گے؟ مفسرین کے مطابق یہی وہ واقعہ ہے جب اللہ نے انہیں آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا، جہاں وہ ابھی تک زندہ ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تھی۔ حضرت مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پایا اور میں نے ان سے ملاقات کی۔